امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بم اور ٹاماہاک میزائل برسائے، فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے ایران کی اہم ترین ایٹمی تنصیب فردو پر B-2 بمبار طیاروں سے 13,000 کلو گرام وزنی 5 سے 6 بسٹر بم گرائے۔ نتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس پر 30 ٹاماہاک کروز میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ایران پر حملوں میں امریکہ کی معاونت کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ امریکی اقدام کی مذمت کرنے والے ملک پیٹھ پیچھے متفق ہیں کہ یہ کارروائی ضروری تھی۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا اصل محرک واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی جارحیت میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی۔ ایران کے فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیل کی ناکامی کے بعد امریکہ میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی صدر نے ایران کو دھوکہ دیا، جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی، نتائج کی ذمہ داری اب امریکہ پر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ذرائع نے بتایا ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور دیگر شرکت کریں گے۔ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر اب زمین بوس ہو چکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا غزہ اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھنڈرات کی صورت میں بھی سینہ تانے کھڑا ہے۔ آدھی صدی تک پابندیوں کا شکار رہنے والا ایران آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔ امریکیوں نے ایران کو زیر کرنے کے لیے تار تار ہونے والی صہیونی فوجی طاقت کا ساتھ دیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان۔ پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف بن چکا۔ ایران کے ایرو اسپیس کمانڈر کا کہنا ہے آج رات دنیا ایران کی طاقت دیکھے گی۔ تہران کا صبر ختم ہو گیا، اب جواب شروع ہو چکا۔ روس، چین اور ترکی کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا امریکہ ایک نئے تنازع میں گھس گیا۔ ٹرمپ امن کے دائی بن کر آئے لیکن نئی جنگ شروع کر دی۔ چین نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے سے مشرق وسطی کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ایران امریکہ تنازع کو عالمی سطح پر پھیلنا نہیں چاہیے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا امریکی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کا مطالبہ۔ قطر کا ایران پر امریکی حملوں پر افسوس کا اظہار۔ عمان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ کیوبا، چلی، میکسیکو اور وینزویلا نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی۔ امریکی حملے کے بعد فرانس کے صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ میکرون کا بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ جاسوسی کے الزام میں 2 فرینچ شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ ایران پر امریکی حملے میں ملوث نہیں۔ امریکی حملے سے آگاہ تھے، ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرنے پر مرکوز ہے۔ تنازع خطے سے باہر پھیلنے کا حقیقی خطرہ ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام سنگین خطرہ ہے۔ امریکہ نے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کی۔ اب ضروری ہے کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔
ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا. امریکہ کے خلاف ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا. امریکی وزیر دفاع کی پینٹاگون میں بریفنگ. پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے. سربراہ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین نے کہا جنرل کوئلہ کی سربراہی میں آپریشن میڈ نائٹ ہیمر خفیہ تھا جس کا واشنگٹن میں مخصوص شخصیات کو پتا تھا. آپ دوزوں سے 2 درجن سے زائد ٹاماہاک میزائل اہداف پر داغے گئے. صدر ٹرمپ کے حکم پر ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا. امریکہ نے صرف ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کیے. کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا. آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا. آپریشن میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے. امریکی تاریخ میں سب سے بڑی B-2 اسٹرائیک کی گئی. ایرانی ریڈار امریکی جہازوں کو پکڑنے میں ناکام رہے. اب امن ہوگا یا ایران کے لیے سانحہ ہوگا؟ اگر ایران امن نہیں کرتا تو مستقبل میں حملے بہت بڑے ہوں گے. بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد خطاب. کہا ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے. ایران دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں. ایران میں کامیاب فوجی آپریشن امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے. جو کام امریکی فوج نے کیا وہ کام کوئی دوسری فوج نہیں کر سکتی. ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا. یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا. اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے. خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی ہدف ہے. ایران پر حملہ کرنے پر امریکی ڈیموکریٹ سینیٹرز ٹرمپ پر برس پڑے. سینیٹر برنی سینڈر نے ایران پر حملہ غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے. امریکی خارجہ کمیٹی کی رکن سینیٹر جین شہین نے کہا ٹرمپ فوری طور پر کانگریس کو تفصیلات سے آگاہ کریں. امریکی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جیک ریڈ کا ٹرمپ انتظامیہ سے تحمل سے کام لینے اور سفارتکاری بڑھانے کا مطالبہ. ڈیموکریٹ خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹس نے ایکس پر لکھا ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے. یہ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد ہے. جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل داغے. ریسرچ مراکز، فوجی اڈوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. 10 مقامات پر حملے میں 86 افراد زخمی ہوئے. تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیل میں ہائی الرٹ. تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجنے لگے. ملک کے تمام علاقوں میں صرف ضروری سرگرمیوں کی اجازت. اسرائیل نے فضائی حدود ایک بار پھر بند کر دی. اسرائیلی فضائیہ کے مغربی ایران پر فوجی اہداف پر تازہ حملے. میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا. برطانیہ کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا فیصلہ. آئندہ ہفتے برطانیہ سے پرواز اسرائیل روانہ کی جائے گی. برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر مزید پروازیں بھی روانہ کی جائیں گی. استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات. ٹریڈ ٹرانزٹ سمیت رابطے مضبوط بنانے پر گفتگو. بیجنگ میں سیف علی کی ملاقات کے نتائج پر بات چیت کی گئی. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سی پیک افغانستان تک توسیع کا خیر مقدم کرتے. امریکی فوج ایران میں آئے تو جنگ طویل ہو سکتی ہے. سابق سفیر سردار مسعود خان کہتے ہیں اسرائیل پر امریکہ کی مضبوط چھتری ہے. اقوام متحدہ سے صرف بیان بازی کی جا سکتی ہے. فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے. ہما بقائی کہتی ہیں ایران کے سخت جواب کے بعد اسرائیل نے ٹرمپ کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر قائل کیا. سابق سفیر عبدالباسط نے کہا اسرائیل اور بھارت چاہتے ہیں ایران میں رجیم چینج ہو. ایران کی ترجیح اپنی حکومت بچانے کی ہونی چاہیے. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن کہتے ہیں منی ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے.
امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خراب کیا. کل ٹرمپ نے بیان دیا ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے اور آج ایران پر حملہ کر دیا. امریکہ میں ہر آنے والی حکومت اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے. امریکہ ایران کے میزائل حملوں سے بے چین. امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل 2 سال سے فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں یوتھ ڈیجیٹل سمٹ سے خطاب. کہا مخصوص قسم کا طبقہ پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے. پارٹیوں میں جاگیرداروں کی اجارہ داری ہے. بڑے بڑے زمیندار 1 روپے کا ٹیکس نہیں دیتے. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے. پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی سے دشمن کو جواب دے رہی ہے. DGISPR کی کراچی میں مختلف مذاہب کے لوگوں اور سماجی حلقوں سے ملاقات میں گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے. پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں. تمام شہریوں کو مکمل آئینی حقوق حاصل ہیں. جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے, کسی فرد یا گروہ کو اختیار حاصل نہیں. شرکا نے DGISPR کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا. محرم الحرام کے دوران پنجاب میں پہلی بار سائبر پیٹرولنگ اور فوری رسپانس فورس کی تعیناتی. موبائل فونز کی نگرانی کا فیصلہ. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. محرم میں 1,10,000 سیکورٹی اہلکار تعینات. سیف سٹی کیمروں سے بھی مکمل نگرانی ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز 25 جون کو محرم سیکورٹی پلان کی حتمی منظوری دی. خوزدار کی تحصیل وڈ میں گاڑی پر فائرنگ. سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ بلوچستان میر نصیر مینگل کا بیٹا جاں بحق. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گاڑی میں سوار سابق قائم مقام وزیر اعلیٰ کا پوتا بھی زخمی ہوا. اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید کر دیے. صہیونی فوج نے خان یونس, رفح سمیت مختلف علاقوں, پناہ گزین کیمپوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا. سیف زون بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں رہے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,959 ہو گئی. 1,31,000 سے زیادہ زخمی. ایران اسرائیل جنگ سے فلسطینی عوام کی تکالیف فراموش کیے جانے کا خطرہ ہے جنہیں انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کی کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل. پوپ لیو نے کہا انسانیت چیخ چیخ کر امن کی التجا کر رہی ہے. جنگ مسائل کا حل نہیں, سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کیے جائیں. اسلام آباد, راولپنڈی, گجرات اور گردونواں میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پشاور میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل چھا گئے. موسم کا حال بتانے والوں نے پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کر دی. کراچی کا مطلع ابر آلود, مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی. سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بلوچستان میں شدید گرمی. جنوبی اور مشرقی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 783واں سالانہ عرس. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچنے لگی. عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. بہت عمدہ, بہت اچھا سپائک یہ لیبرو نے کمزور ریٹرن کیا تھا اور نیٹ پہ کمزور ریٹرن کو فنش کیا. اور پاکستان نے بحرین میں جاری ایشین والی بال نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دی. قومی ٹیم نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد زبردست کم بیک کیا. اگلے تینوں سیٹ جیت کر فائنل 4 کی سیٹ پکی کی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دکھائے جا رہے ہیں. امریکاز ریجنل کوالیفائر میں لگاتار 5ویں فتح سمیٹی. میزبان ٹیم نے بہاماس کو 7 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا. T20 ورلڈ کپ آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا.